الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آل بیت پر اور قیامت تک آنے والے سارے مومنین پر۔ معزز سامعین کرام، میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل میں برکت عطا فرمائے، کم ٹائم میں ہم کو حدیث کا تعارف حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، ایسا تعارف کہ حدیث سے شوق لگ جائے انشاءاللہ، ایسا تعارف کہ انشاءاللہ اس کے اندر مزید گہرائی میں اور ڈیپتھ میں جانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے سیشن کو ایک سٹارٹ بنا دے، ایک پاورفل سٹارٹ بنا دے، تاکہ ہم اس میں اور آگے جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیثوں کی حفاظت کرنے کے ہم قافلے میں شمار ہو جائیں۔ دنیا میں ایسے بہت سارے قافلے ہیں جو حدیث کو گرانے میں لگے ہوئے، ایسے بہت سارے بد نصیب ہیں جو قرآن مجید کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث کے ذریعے سے سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ہے ویسا سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ آج ہی میرے پاس ایک میسج آیا، ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ دیکھو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں کہاں ہے نماز کا ذکر، کہاں ہے صف کا ذکر، کہاں ہے 5 ٹائم نماز پڑھنا، یہ خواہ کہ اس سے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، یہ نماز پڑھنے کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ سب ملا لوگوں کی بنائے ہوئے طریقے ہیں، قرآن مجید ہی محفوظ ہے، باقی کا کچھ محفوظ ہے ہی نہیں۔ تو وہ آدمی کو حدیث کا تعارف ہی نہیں۔ اگر وہ صحیح تعارف ہوتا، محدثین نے جو محنت کی ہے، اور قرآن مجید کو اگر وہ صحیح پڑھتا، کم سے کم قرآن مجید کو اگر صحیح پڑھتا تو اس کو حدیث کا تعارف ہو جاتا تھا۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد ریمائنڈر ہے قرآن مجید، اس قرآن مجید کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ اب آگے کیا کہہ رہے دیکھیں، لِتُعْتِيَ النَّاسِ نہیں کہہ رہے جاؤ جا کر قرآن دے دو، جیسے پوسٹ مین آتا ہے، پوسٹ مین آ کر کیا کرتا ہے؟ خط دیتا ہے، پڑھتا ہے خط؟ نہیں پڑھتا ہے، دے دیا چلا گیا، آپ خود پڑھ لو۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین تھے یا رسول تھے؟ نبی تھے۔ آپ پوسٹ مین نہیں تھے بلکہ رسول اور ایک نبی کا درجہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ لِتُعْتِيَ، تُعْتِي مانے دے دینا، جاؤ جا کر قرآن دے دو۔ قرآن مجید میں تُعْتِيَ النَّاسِ نہیں ہے، کیا ہے قرآن مجید میں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ بَيَّنَ يُبَيِّنُ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلین، ٹو ایکسپلین them۔ او پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، we have revealed this dhikr to you to explain them۔ تو ایکسپلینیشن، تو ریویلیشن comes from Allah subhanahu wa ta'ala and explanation comes from Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، اور انڈرسٹینڈنگ comes from صحابہ اکرام، Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and companion of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ So there is a revelation, there is the explanation, and there is the understanding and implementation, practicing۔ تو پریکٹس کہاں سے آئے گی؟ انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آئے گی؟ اور اسی طرح امپلیمنٹیشن، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں رہ کر صحابہ کرام نے سمجھا اور اس کو امپلیمنٹ کیا۔ تو ہم کو کیا کیا دیکھنا پڑے گا؟ ریویلیشن پہ غور کرنا پڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپلین کیا ہے اس کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، اور صحابہ کرام نے جو سمجھا ہے اور اپلائی کیا ہے اس کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، جب جا کے آپ کو دین سمجھ میں آئے گا۔ کہ قرآن مجید کس کانٹیکس میں نازل ہوا وہ ہم بہتر جانتے ہیں یا صحابہ کرام؟ صحابہ کرام ہم زیادہ جانیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر یہاں پر غور کریے آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 44 میں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ ان کو ایکسپلین کریں۔
صحابہ کرام کو عربی زبان آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ قرآن مجید عربی میں ہے یا فارسی میں ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ایکسپلین کرو، عربی جس کو آتی تھی ان کو بھی ایکسپلین کرو، مطلب نکلا کہ قرآن مجید صحابہ اکرام ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر قرآن مجید صحابہ اکرام ڈائریکٹ سمجھ جا سکتے تو پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آج کے منکرین حدیث، حدیث کا جو انکار کرنے والے ہیں، تو آج ہی میں شوق ہوا دیکھ کر کہ ایک آدمی کہہ رہا نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، یہ سب ملا لوگوں نے بنایا، ایسا کچھ بھی نہیں، صرف قرآن مجید کو میں مانوں گا۔ ایک خاتون کہہ رہی میں پڑھ کے کنفیوز ہو گئی ہوں، میں تو روزانہ نماز پڑھ رہی ہوں نا۔ اب واٹس ایپ ہے آج کے دور میں، ہر پتہ نہیں کون سی خاتون کیا میسج پڑھ رہی ہے، کون سا ہمارا بچہ کیا سلیبس پڑھ رہا ہے، کون سا میسج پڑھ رہا ہے۔ واٹس ایپ ہر ایک کے ہاتھوں میں ہے، فیس بک ہر ایک کے ہاتھوں میں، کسی کو آپ روک نہیں سکتے بھئی یہ مت پڑھو یہ مت پڑھو۔ پتہ نہیں دن بھر میں کتنے غلط میسج پڑھ رہے، کتنے صحیح میسج پڑھ رہے۔ اگر اس ٹائپ کے کورسز اگر ہم جگہ جگہ قائم کریں تو اتنی معلومات ہو جائیں گی کہ ہم کسی کے بھی جھانسے میں انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ تو بیسک پوچھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف قرآن مجید ہے، حدیث نہیں ہے، تو پھر سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 کا جواب کیا ہے پوچھیا؟ اس کا مطلب آپ نے قرآن سمجھا ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں قرآن قرآن قرآن، حدیث نہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن بھی برابر نہیں سمجھے آپ۔ اگر آپ قرآن مجید برابر سمجھتے تو یہ بات نہیں کہتے تھے۔ صحابہ اکرام کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے اور ہم کو نہیں، یہ کون سی لاجک ہے؟ کیا ہم صحابہ اکرام سے بھی زیادہ ایڈوانس عربی سمجھنے لگے؟ صحابہ اکرام نے جو عربی سمجھی وہ عربی ہم سے بیٹر تھے۔ اردو جاننے والے اکثر 99% جو حدیث کا انکار کرنے والے تو ان کو عربی زبان نہیں آتی، اردو میں پڑھ لیتے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے بولتے ارے یہ معنی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ انگلش میں پڑھ لیتے، ارے یہ معنی اچھا ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنے کا سب سے سیکیور راستہ عقل نہیں ہے، حدیث ہے، کیونکہ اس کے اوپر کس کی مہر ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے اللہ کے نبی ہم آپ کو اتھارٹی دے رہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی، ہماری عقل اتھارٹی نہیں ہے۔ چلیے اور ایک آیت پڑھتے ہیں، سورہ قیامہ نمبر 75 کہ آیت نمبر 15 16 17 18۔ آسمان سے کتنے چیزیں نازل ہوئی دیکھتے ہیں، اس سورہ میں بتایا جا رہا ہے کہ آسمان سے کتنے چیزیں نازل ہوئی؟ 2، قرآن اور بیان۔ اس کا مطلب کیا نکلا کہ ایکسپلینیشن بھی کہاں سے نازل ہوا؟ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ورڈ میں کہتے ہیں قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، لیکن وربیٹم ورڈ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے قرآن مجید میں، جبکہ حدیث میں ورڈز اللہ کے نہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، قدوس کی طرف نسبت ہو جاتی ہے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی کی طرف اگر نسبت ہو جاتی ہے تو اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ اگر وہ صحابی کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ صحابی نے کہا تو اس کو موقوف کہتے ہیں۔ اگر تابعی نے کوئی جملہ کہا تو تابعی کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مقطوع، یعنی مطلب یہ نکلا کہ اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، صحابی نے کیا تابعی نے کیا کیا، آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی امام صاحب کی بات کو اللہ کے نبی نے کہا نہیں بول سکتے آپ، اس کا مطلب حدیث کا تعارف نہیں ہے آپ کو۔ حدیث کا تعارف ہونے کے لیے ضروری ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، یقین ہو تو ہی بولنا ہے، اگر یقین نہیں ہے تو کیا آپ کو نہیں بولنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے۔ تو اب اس کے اندر کیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، دیکھیں قرآن مجید میں حدیث کا تعارف آ رہا ہے۔ اگر آپ کسی بھی حدیث کا انکار کرنے والے کو حدیث سنائیں گے تو وہ حدیث کو نہیں مانے گا، اس کو کیا سنانا پڑے گا آپ کو؟ قرآن مجید کی آیت سنانا پڑے گا، کیونکہ وہ قرآن مجید کو مانتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے حدیث کا تعارف کیسے کروایا؟ سورہ قیامہ پڑھ کے بتائیے، سورہ نحل پڑھ کے بتائیے۔ اب سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کہ آیت نمبر 15 16 17 18 میں ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان کو حرکت میں مت لائیے جلدی جلدی کرتے ہوئے، ان علینا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کیا ذمہ داری لے رہے؟ ان علینا جمعہ،
اس قرآن مجید کو جمع کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. اس زبان پر اس کو چڑھا دینے کی، پڑھا دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تمل والا بھی دیکھیں آپ قرآن پڑھ لیتا ہے، ملیالم والا قرآن پڑھ لیتا، تیلگو والا قرآن پڑھ لیتا، بنگالی قرآن، اردو بات کرنے نہیں آتا. لیکن قطر کے اندر پورے عربوں، انڈیا، پورے دنیا بھر کے لوگ مقابلہ جب کرتے ہیں قرآن مجید کون اچھا پڑھتے ہیں حفظ کے اعتبار سے، لہن کے اعتبار سے، پہلا نمبر کس کو ملتا ہے؟ اکثر بنگالیوں کو. لیکن جب اردو میں بات کریں تو بعض اوقات اردو میں بات کرنے نہیں آتا. جس قوم کو اردو میں برابر بات کرنے نہیں آتا لیکن جب وہ عربی میں پڑھتے ہیں شیخ سدیس کی طرح پڑھ کے بتاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ قرآن مجید کا کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے، میریکل ہے. تو ان علینا جمعہ، اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ. وقرآن، اس کو پڑھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ. ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کو پڑھائے تو بس پڑھنے لگے. بس وہ کیسے آپ کے زبان پہ چڑھے گا، کیسے آپ کے دماغ میں محفوظ ہو جائے گا، اس کی ذمہ داری کون؟ اللہ تعالیٰ لے لے. آپ فکر مت کرے. فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ. اس کے بیان، ایکسپلینیشن، اس کا کی تشریح، اس آیت کی تفسیر، اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ نے قرآن مجید کے حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے اور قرآن مجید کے ایکسپلینیشن، تشریح یعنی حدیث کی بھی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو جو لوگ یہ آپ کے دماغ میں بات ڈال دیتے ہیں قرآن مجید محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے، تو آپ بولنا پھر اس کا معنی کیا ہے؟ آپ بتاؤ. ہم کو عربی نہیں آتے نا، تو آپ بتاؤ پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر ہے بیان کی ذمہ داری تفسیر کی، اور آپ کہہ رہے ہیں تفسیر محفوظ نہیں. جو صحابہ عربی سمجھتے تھے ان کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے اور ہم کو نہیں. کیا اللہ تعالیٰ ایکسپلینیشن کو محفوظ نہیں کرے گا؟ کیا کرنا پڑے گا. کیونکہ قرآن مجید جب بغیر ایکسپلینیشن کے، بغیر تشریح کے، بغیر بیان کے سمجھ میں نہیں آتا صحابہ اکرام کو، تو ہم بعد والے لوگوں کو تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے. تو پھر اللہ کو محفوظ کرنا ہی ہے، اس کے اندر ذمہ داری ہمارے لیے. اگر ضروری، ہمارے لیے ضروری صحابہ اکرام سے بھی زیادہ ضروری. ورنہ کل کے ہم بول سکتے نا اللہ آپ قرآن مجید محفوظ رکھے، حدیث نہ رکھے، ہم کیسا سمجھنا بول کے نکل سکتے؟ قرآن مجید میں نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، جو لوگ جو ہے حدیث کا ارے حدیث تو محفوظ نہیں کہہ کر ٹیڑے راستے نکال رہے ہیں اور معاشرے میں چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں. بھائی نماز بھی نہیں پڑھے تو ہم مسلمان ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم حدیث کو مانتے نہیں. تو اپنے آپ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے نیا ٹاپک نکال رہے ہیں. ایسے ٹاپک نکالنے سے کوئی عذر بننے والا نہیں ہے. سیدھا سیدھا اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ ٹیڑے عذر تلاش نہ کرے. یہ ہے جب ہم کو حدیث کا صحیح تعارف ہوگا تو ہمارے پاس ایسے سوالات نہیں آئیں گے دماغ میں، ایسے ڈاؤٹ نہیں آئیں گے. شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور شیطان کیسا آتا ہے؟ خطوات الشیطان. شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ آتا ہے. پہلے نماز بے نمازی نہیں بناتا، پہلے حدیث کے بارے میں شک ڈالتا ہے، بعد میں آدمی بے نمازی بن جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ آدمی اسلام بھی چھوڑ دیتا ہے. سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کے آیت نمبر 1 پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوسٹ مین نہیں بلکہ معلم بنا کر بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ معلم. معلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ معلم آ کر بورڈ پہ جو ہے کوئی ایک فارمولا لکھ دیا، کیمسٹری کا، فزکس کا یا میتھس کا ایک فارمولا لکھ دیا. لکھ کر فارمولا پڑھ لیے، سب بچے بولے ہاں پڑھ لیے، چلو آپ نے وہ تشریح کرنے کی کیا ضرورت ہے، چلے گیا. تو ٹیچر بولے، بچے بولیں گے آپ پوسٹ مین ہیں یا ٹیچر ہیں؟ پوسٹ مین آ کے خالی لکھ کے چلے جاتے، آپ ٹیچر ہیں. مطلب جب تک یہ فارمولا سمجھ میں نہیں آیا اس وقت تک ان کو سمجھانا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیچر. ٹیچر ہوتا ہے خالی آ کے فارمولا لکھ دیا. کوئی بچہ آ کے بھی لکھ دے سکتا ہے فارمولا، بک میں دیکھ کے کوئی فارمولا یہاں پر لکھ دیے تو کوئی بڑا کام ہے. فارمولا لکھ کر بچوں کو سمجھانا، تب جا کے وہ ٹیچر کا حق ادا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر قرآن میں پڑھ کے چلے گئے، ایکسپلین نہیں کرے، تو پھر کیا مطلب نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
टीचर का मतलब कुरान मजीद में जब कहा गया कि टीचर है, तो फिर टीचर का माना यह है कि वो एक्सप्लेन करेगा। तो ये अल्फाज सब बता रहे हैं कि इसका मतलब जो हदीस का इनकार कर रहे हैं, दरअसल वो कुरान को उन्होंने बराबर नहीं समझा। चलिए आइए बढ़ते हैं, कुरान हदीस का तारुफ हासिल करते हैं। जब ये अहम टॉपिक है हमारे लिए तो फिर आगे बढ़ना है। अल हदीस, अल असर, अल हदीसुल कुदुसी, क्या कोई इसमें फर्क बता सकते हैं? अरबी में लिखा हुआ है, अभी तक आपने कभी सुना है? हदीस का वर्ड तो सुने होंगे कई बार। अल असर, असर कहते हैं कोई भी नक्श। मिसाल के तौर पे मैं जो है अभी यहां पर समंदर में रेती पर चला तो पैर का नक्शा बैठता है ना, उसको कहते हैं असर। तो हम क्या करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हैं, इसको क्या कहते हैं? असरी। क्या कहते हैं? अहलुल असर, यानी वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हैं उनको क्या कहते हैं? अहलुल असर, असर पे चलने वाले। असर माने नक्शा, किसका नक्शा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नक्शे पर, उन्होंने जो बताया। मासूर आपने सुना होगा, दुआए मासूर। मासूर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित होने वाली दुआ को दुआए मासूर। दुआए मनगढ़ंत पढ़ना है, दुआए मासूर, मासूर। तो ये वर्ड वहां पर भी इस्तेमाल में आता है। तो हदीस का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, और इसी तरीके से असर। हदीस का वर्ड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत अगर देंगे तो ज्यादातर ये मशहूर है। असर सहाबा कराम के कौल फेल को अगर आप निस्बत देंगे तो उसको असर कहते हैं जनरली। कभी कभी क्या असर और हदीस दोनों सिनोनिम हो जाते हैं, वो यूज करने के कॉन्टेक्स्ट के एतबार से, लेकिन जनरली हदीस अलग है और असर अलग है। हदीस कुदुसी क्या है? कुद्दूस कौन है? अल्लाह सुब्हान व तआला। अल्लाह ने कहा, जैसे बाद हदीसों में भी है, अल्लाह ने कहा कि मैंने, ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म को हराम कर दिया है मेरे ऊपर। कौन कह रहे? अल्लाह ताला कह रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर रावी बन जाते हैं और रिवायत करते हैं अल्लाह ताला से, इजाफत हो जाती है निस्बत अल्लाह की तरफ, इसको कहते हैं हदीस कुदुसी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और ज्यादा। अब हदीस का डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकते? कौली, फेली और तकरीरी, और भी 2 वर्ड ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप एलकेजी में इतना पढ़ाते, फिर यूकेजी में थोड़ा और ज्यादा पढ़ाते, राइट? फिर फर्स्ट में और एमबीबीएस में और ज्यादा पढ़ाते। तो शुरू में क्या पॉइंट बोले आपको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, कौल माने वर्ड, वर्ड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा क्या होता है? एक्शन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा होता है अप्रूवल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। आप खामोश बैठ गए मतलब अप्रूव, आपने अप्रूव किया। और 2 वर्ड ऐड करना पड़ेगा, वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती अखलाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात के बारे में, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में भी अगर पढ़ेंगे, जैसे सीरत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये भी क्या हदीस ही का हिस्सा है। इसको कहते हैं सिफत खल्की, सिफत खुलुकी। खल्की माने खल्क, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ऐसे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गाले मुबारक ऐसा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी ऐसी थी, हमको वो भी ख्वाहिश होती है कैसे थे अल्लाह के नबी। इसको कहते हैं खल्की। खुलुकी माने अखलाक। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आकर सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? तो कहा काना खुलुकुहुल कुरान, कि वो कुरान मजीद में जो अखलाक है ना, वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। तो कितने पॉइंट हो गए? 5। फिर दोहराइए। कौल, फेल, फेल माने एक्शन। उसके बाद हुआ तकरीर, तकरीर माने इकरार, इकरार यानी अप्रूवल। और खल्की और खुलुकी, उम्मीद है कि याद हो गया होगा। कौल, फेल, तकरीर, खल्की, खुलुकी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब फिर आखिरी में पूछे बाद याद रहता, वो भी देखने का रहता। अल हदीस का लिटरल मीनिंग क्या है? कोई बता सकते हैं?
کہ عربی زبان میں ایک اچھی خصوصیت ہے اس کا لٹرل میننگ الگ رہتا ہے، اس کا ٹیکنیکل میننگ الگ رہتا نہیں. ہاں، حدیث مانے ہے ماڈرن، نیا، جدید. بولتے آپ حدیث ابھی آیا ہے مارکیٹ میں، ابھی آیا. مستحدث، طلع حدیثاً، صدر حدیثاً، عرب کے لوگ استعمال کرتے. یہ ابھی موبائل آیا مارکیٹ میں نیا تو بولتے صدر حدیثاً، کتاب نہیں چھپی سمجھو، صدر حدیثاً، ابھی ابھی نئی نئی آئی ہے حدیث. تو گفتگو کو حدیث کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی آپ زبان سے بات کرتے ہیں تو زبان کے لیے وہ تو نیا ورڈ ہی ہوا نا. گویا کہ آپ ایک مرتبہ اب جو ادا کر دیے پھر واپس آ کے زبان کو لگتا کیا جو تیر نکل گئی پھر واپس نہیں آتے. اب جب بھی نکل رہا ہو تو نیا ہی ہے. تو عرب کے لوگوں نے گفتگو کو کیا ورڈ دیا انہوں نے؟ حدیث. حدیث کے اندر کیا ہوتا؟ گفتگو بیان کی جاتی ہے. تو یہ اس کا لٹرل میننگ. اچھا، قرآن مجید میں بھی حدیث کا ورڈ استعمال میں آیا ہے ورڈ آف اللہ کے لیے. اللہ نزل احسن الحدیث فبأي حدیث بعدہ یؤمن. قرآن مجید میں حدیث کا ورڈ اللہ کی گفتگو کے لیے بھی آیا. لٹرل میننگ میں اللہ کی گفتگو. اوکے. حدیث کے اندر سورہ تحریم 66 کے آیت نمبر 3 میں حدیث پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ورڈ کو بھی بولا گیا لٹرل میننگ میں. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بک آف ویژن میں کتاب الرؤیا کے اندر حدیث نمبر 5616 میں وہاں پر صحابہ کرام کی گفتگو کو بھی حدیث کہا گیا. اس کا مطلب لٹرلی یہ ورڈ بولا جا سکتا ہے. لیکن جب ہم اصول حدیث میں حدیث کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جنرلی 5 پوائنٹ آتے ہیں. تو یہ ٹیکنیکل، اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرمز. ان ٹیکنیکل ٹرمز یا آپ کہتے ہیں اصطلاحی اعتبار، اصطلاح، ٹرمینالوجی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح. لوگ اور اگر لٹرل سینس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ لغتن. لغوی اس کا معنی یہ ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے، اس کو کہتے ہیں لغوی. لغت معنی ڈکشنری. اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے. اور جب بھی علماء گفتگو کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی یہ ہے، اس کا ٹرمینالوجی کے اعتبار سے اصطلاحی معنی یہ ہے. حدیث is anything that is mentioned about Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam from speech, action, approval, description of physical characteristics, of manners or biography, be it before the prophethood or after that. تو یہ السنہ و مکانتها فی التشریع الاسلامی میں پیج نمبر 47 میں آپ کو یہ ملے گا انشاءاللہ. اب جب اصولیین بولتے ہیں تو حدیث کا معنی الگ ہوتا ہے، محدثین کے پاس حدیث کا معنی الگ ہوتا ہے. تو یہ ذرا ڈیٹیل میں ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آ جائیے اہم ٹاپک ہمارا. اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. تو آپ لوگ ٹرائی کریے کہ ایسا کیوں بولتے ہیں. کچھ آئیڈیا ہوگا آپ کو؟ جلدی جلدی بول تو پھر اتنی اہم ٹاپک پھر دوبارہ کب ملتا موقع نہیں معلوم. آپ لوگ اتنے پیارے لوگ کب ملیں گے مجھے نہیں معلوم. تو اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا میں آپ تک پہنچا دوں، تاکہ قیامت کے میں یہ نہ بولوں کہ اللہ تم نے کیوں نہیں پہنچایا، تو میرے پر بات آ جائے گی. تو بہتر ہے میں پہنچا دوں تاکہ میں ذمہ داری سے بری ہو جاؤں اور منکر حدیث کے خلاف قافلہ چھوڑ دوں آپ کی شکل میں انشاءاللہ. نہیں، کیونکہ آپ لوگ ٹھہریں گے تو ضلالت اور گمراہی بھاگے گی. ایک قافلہ ٹھہرنا ضروری ہر جگہ پر حق کو لے کر انشاءاللہ. 10:15 انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور 15 منٹ تو یہ اچھا ہے، جذبہ اللہ قبول کرے. تو میں آسانی سے سمجھاتا ہوں، آپ لوگ مثالیں دے دے کر. تو اب یہ کوئی ٹرائی کریں گے، میں اس کے بعد بتاؤں گا. صحیح، حسن، ضعیف، ابھی تک کیا سمجھے ہیں کہیں؟ ہاں جی فرمائیں. ٹرائی. غلط بھی ہو سکتا ہے، غلطی ہونا برا نہیں ہے، لیکن یہ برین سٹارمنگ سے جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ ایک فائدہ. میں ایسا ہی بول دیا، آپ سن لیے، ایسا ہزاروں چیزیں ہیں جو آپ کو یاد نہیں رہی، لیکن ایسا انٹریکشن جب ہوتا ہے تو یاد ہو جاتا ہے. تھوڑی غلطی بھی ہوتی ہے تو والنٹریلی
آپ آگے بڑھ کے اپنی عزت گرائیے اللہ کے خاطر، کوئی بات کچھ نہ ہونے والا نہیں ہے، اللہ عزت دے گا انشاءاللہ۔ جی فرمائیے۔ چین آف نریشن، تو چین آف نریشن یعنی کہ روایت کرتے ہیں، میں نے ان سے سنا، میں نے ان سے سنا، میں نے ان سے سنا، تو صحیح ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوئی تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ پھر حسن کس کو بولتے ہیں؟ جھوٹی، جھوٹی حسن ہے، جھوٹ، چھوٹ، چھوٹ، اوکے سوری، ہاں جی جی، چھوٹ گیا اگر کچھ تو حسن ہو جاتی، اگر نہیں چھوٹا تو صحیح ہو جاتی، اور اس کا جھوٹ نکلا تو ضعیف ہو جاتی، ایسا ہے تصور۔ ہاں، ضعیف کب ہوتی؟ وہ تو موضوع ہے، موضوع، موضوع مانے من گھڑت، کذاب۔ ضعیف کس کو بولتے پھر؟ میموری کم ہوئی تو کیا بولتے؟ ضعیف ہو جاتی، تو اچھا ہے، چلیے تھوڑا برسٹا میں ہو گئی۔ اب میں آتا ہوں آپ کے پاس، سب سے پہلے حدیث صحیح کیا ہوتی سمجھ جائیں گے، پھر کیا کیا چیزیں بریک ہوئی تو نام الگ الگ بڑھتا ہے، یہ بریک ہوا تو یہ نام، یہ کم، ذرا ذرا کمی ہو تو لیول گرتے رہتا، تو وہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو حدیث صحیح ہونا ہے تو 5 پوائنٹ پر توجہ دیجیے۔ کتنے پوائنٹ؟ اس میں 3 ہونا چاہیے، 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور بھی آسان کر دیا آپ نے۔ 5 کو بھی کیسے یاد رکھنا ہے؟ 3 چیزیں اس میں ہونی چاہیے، 2 چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ پہلا ہے اتصال السند۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سند، چین آف نریٹر شوڈ بی لنکڈ، مسٹ بی لنکڈ۔ کیا ہونا چاہیے؟ لنکڈ ہونی چاہیے، کہیں سے بھی ٹوٹی ہوئی نہیں رہنا، اتصال، متصل ہونا چاہیے۔ اتصال بولتے ہیں فون کرنے کو، اچانک بات نہیں تو آپ کیا بولتے ہیں؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا بولتے ہیں، لنک چھوڑ گئی تھی۔ تو اب کنیکٹڈ اگر ہے، اتصال السند، سند جو ہے چین آف نریٹر مسٹ بی لنکڈ۔ تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ چین آف نریٹر جو ہے سب لنکڈ ہونا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ میموری پاور شوڈ بی ویری ساؤنڈ، مسٹ بی ویری ساؤنڈ۔ میموری پاور کیسا ہونا چاہیے؟ پاورفل، کمپلیٹ میموری ہونا چاہیے۔ تھرڈ، کیریکٹر مسٹ بی پاورفل، اس کے کیریکٹر بھی کیسے ہونا چاہیے؟ ویری ساؤنڈ، جھوٹ نہ ہو کیسے بھی، اور ایسی سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ گر جائے، لوگوں کو شک آ جائے یہ آدمی برابر بتاتا کہ نہیں بتایا۔ تصور کرو، اس کے لیے مثال دیے علماء کرام۔ تصور کر، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے، ایک بہت بڑے مفتی ہے۔ تصور کرو کہ وہ روڈ پر بس اور کار جا رہے ہیں، اس میں فٹ بال لے کے کھیل رہے، تو آپ کیا بولتے؟ ایک شک آتا ہے، اتنے بڑے عالم ہیں کیا ان کو یہ بھی نہیں معلوم کیا کہ روڈ کے اوپر نہیں کھیلنا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی؟ اب ان کو حدیث کیسا لینا؟ شک آ جاتا۔ ایسا کوئی کام مثال دے کے سمجھاتے، اس کو کہتے ہیں مروت۔ مروت کو توڑنے والی خوارم المروہ، مروت کو توڑ، جھوٹ تو دور کی بات ہے، جھوٹ کا شبہ تو دور کی بات ہے، مروت کو توڑنے، انسانیت، کامن سینس، ہیومینٹی کے جو کامن کنڈکٹ ہے اس کو توڑنے والی ایسی کوئی حرکت نہ کرے وہ آدمی، اگر کرے گا تو بھی اس کے بارے میں شک آ جائے گا۔ جانور کو جو ہے خوب مار دے رہا لوہے سے اٹھا کر، تو محدث کیا کرتے تھے؟ ارے آدمی ڈینجر ہے، جو جانور پہ رحم نہیں کرے گا، اللہ کے نبی کے حدیث پہ بھی آدمی رحم نہیں کھا سکتا اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شک پیدا ہوا، دھوکہ دے رہا ہے، جانور کو بلا رہا ہے کہ بھئی اناج لے لو، قریب میں آئے تو اس کو پکڑ رہا ہے، اس کو جب دھوکہ دے سکتا ہے تو مجھے بھی ایسے کوئی چیز پیدا نہ ہو، ڈاؤٹ۔ تو راویوں کیسا چیک کرتے تھے؟ جھوٹ تو خیر سوال نہ اٹھتا، جھوٹ کے پہنچانے والے، شبہ میں ڈالنے والے جتنے بھی رستے، ان سب رستوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنا پیور انداز میں حدیثوں کی حفاظت ہوئی ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ چین should be, must be linked۔
मेमोरी पावर मस्ट बी कंप्लीटेड, वेरी कंप्लीट, वेरी साउंड, पावरफुल, और कैरेक्टर कहीं से भी लूज ना हो बल्कि पावरफुल तरीके से कैरेक्टर का जो है पता चले, साउंड होना चाहिए, पावरफुल। तीन चीजें होनी चाहिए, चेन, मेमोरी, अखलाक, दिमाग और अखलाक। दिमागी एतबार से अच्छा याद रखने वाला, बाद औक़ात दिमाग का तेज होता है लेकिन अखलाक का खराब होता है तो भी नहीं चलेगा। मेस्मराइज नहीं होना, अरे क्या मेमोरी है, अरे क्या मेमोरी है, नहीं नहीं, अखलाक भी अच्छा होना जरूरी। झूठ बोल दिया तो फिर आने वाला, धोखा देने वाले की मेमोरी अच्छी रहती, चोर की भी मेमोरी अच्छी रहती, तो मेमोरी से मेस्मराइज नहीं होता मुसलमान। अखलाक बहुत अच्छे हैं लेकिन मेमोरी अच्छी नहीं है तब भी मेस्मराइज नहीं होना, अरे कितना नेक इंसान है, झूठ नहीं बोलता, वो है सही है लेकिन हो सकता हदीसें याद करने में बेचारा कमजोर होगा, तब भी हम धोखा नहीं खाएंगे, बराबर याद करे नहीं करे, आपका नेक अमल आपके लिए आखिरत में काम आएगा। लेकिन इल्म के मसले में मुझे चेक करना, मैं आपके बारे में कुछ भी तोहमत नहीं डालूंगा, आपके अखलाक आपको आखिरत में जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। आप अच्छे नमाजी हैं, वो अपनी जगह आपका जाती अमल है, लेकिन आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो फिर मैं आपसे हदीस कैसे लूं? देखा, मुहद्दिसिन धोखा नहीं खाते थे, ना अखलाक से धोखा खाते थे ना उसकी मेमोरी पावर से धोखा खाते थे। कहते मेमोरी भी अच्छे रहना है, अखलाक भी अच्छे रहना है, और चेन ऑफ नरेटर, चेन जो होती है वो बिल्कुल, उस्ताद है तो उसका शागिर्द क्लियर होना चाहिए। बाद में पता चल रहा कि भाई ये शागिर्द कभी बना ही नहीं। कब होता चेन ब्रेक, कब होती है कि कभी क्या होता है शागिर्द उस्ताद से मिला ही नहीं, समझिए, ये तो बड़ा डेंजर हो गया। अच्छा, शागिर्द उस्ताद से मिला लेकिन सबको मालूम है कि ये आदमी खाली मुलाकात करके चला गया, उनसे पढ़ाई नहीं। मुहद्दिसीन वो भी देखते थे, मिले लेकिन पढ़े क्या, पढ़े कैसा पता चलता? जब उस्ताद क्लास में दर्स दे रहा हो तो उस वक्त पर और भी लोग बैठते थे, वो लोग गवाही देते हमारे साथ ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, उसकी हाजिरी होती थी बाकायदा। अच्छा, और एक धोखा, 4 हदीसें पढ़े लेकिन बयान कर रहा है वो आदमी 10 हदीसें। वो बोलते हमारे पास उस्ताद जब बयान करे तो उस दिन तो 4 ही करे, ये आदमी 10 और कहां से बयान कर रहा है, भाई कब मिले थे भाई आप? चेक करते, नहीं मेरे से झूठ हो गया, पकड़े गए। तो इसको क्या कहते हैं? मिलके रहना जरूरी है, मिले बाद भी कितना सुने मालूम होना जरूरी है। फिर कितना सुने बाद उतना ही बोल रहे हैं, उसके अंदर कुछ ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि उसके साथ के जो साथी है वो अलग बयान कर रहे हैं, आदमी अलग बयान कर रहे हैं, पकड़े जाएगा। तो गवाही होना बहुत जरूरी, गवाही। तो इस तरह से इतना केयरफुल्ली मुहद्दिसीन परखा करते थे। तो 3 चीजें होनी चाहिए, 2 चीजें, अच्छा दोहरा दीजिए, 3 चीजें क्या होनी चाहिए? चेन में लिंक होना चाहिए, और मेमोरी पावरफुल होना चाहिए, और कैरेक्टर पावरफुल होना चाहिए। चलिए, 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, शाद ना हो, इल्लत ना हो। क्या ना हो? शाद ना हो, इल्लत ना हो। शाद ना हो मतलब क्या है? जब क्रॉस चेक करे तो कमजोर रावी उससे पावरफुल रावी से ना टकराए। एक रावी के लेवल होते हैं, एक पावरफुल रावी होता है, उसका मेमोरी पावर अच्छा होता है, और एक रावी का मेमोरी पावर उतना अच्छा नहीं होता है। जब हदीस बयान कर रहा है तो ये रावी जाकर उससे टकरा रहा है, समझे, टकरा रहा है, ये हदीस बयान कर रहा है, तो पावरफुल मेमोरी वाले को लेंगे या नॉन पावरफुल मेमोरी को लेंगे आप? तो जो नॉन पावरफुल मेमोरी है उसको अरबी में क्या कहते हैं? शाद। शाद माने क्या है मालूम? अकेला हो गया बेचारा, सारे पावरफुल मेमोरी वाले अलग बोल रहे हैं, ये कमजोर मेमोरी वाला अलग बोल रहा है। तो शाद का माना क्या? अलग थलग, आइसोलेटेड हो गया बेचारा। शाद ना हो, ऐसा ना हो जाए कि वो शाद हो जाए, अकेला पड़ जाए तो भी रिवायत को नहीं लेंगे। इल्लत ना हो, इल्लत खफिया, कादिहा कहते हैं, छुपी हुई कोई बीमारी ना हो। क्या चीज? 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, शाज ना हो यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन ना हो जाए, इल्लत ना हो, छुपी हुई बीमारी ना हो। छुपी हुई बीमारी क्या है मालूम? वो आके कॉन्फिडेंटली मुहद्दिस के पास हदीस सुनाता थे, वो मुहद्दिस पूछते, अच्छा आप ये फला से रिवायत करें, हाँ कब मिले थे? तो वो बोलता मैं जो है मंगल को मिला। मुहद्दिस का इतराती उन्हें पीर को चले गए थे। हाँ, अब मैं दर्स आज दिया समझो। एक आदमी आके बोले मौलाना क्या दर्स दिए थे भाई संडे के दिन? संडे?
انہوں تو فرائیڈے کی نائٹ کو دیے تھے، پکڑ لیتے آپ نے، ارے غلط بول رہے، یہ صاحب بولا تو ایسا محدثین کیا کرتے تھے، سب جانچ کرتے تھے کہ یہ محدث جب یہ شہر میں آئے کتنے حدیثیں بیان کرے اور کتنے حدیثیں بیان نہیں کرے، وہ سب کی رپورٹ رکھ کر باقاعدہ ایک دوسرے کو پورا معلوم ہوتا تھا، راویوں سے، کلاس میٹ سے چیک ہونے کے بعد ہی کہتے تھے بھائی اب یقین آیا ہے، اب یہ روایت صحیح ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں پتا چل جاتی، کانٹرڈکشن ہو رہا تو پتا چل جاتا، یہاں پر کچھ دال میں کالا، کانٹرڈکشن ہوا، پاورفل اور کمزور کانٹرڈکشن ہوا حدیث میں بیان کرنے میں، اور دوسرا چھپی ہوئی علت، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی فلاں تاریخ کو، جبکہ وہ مہینے میں تو تھے ہی نہیں، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں ملا ہوں، سب لوگ کہہ رہے کہ آدمی اس وقت پر ملا تھا لیکن اس وقت پر استاد نے کوئی حدیث بیان نہیں کی، یہ آدمی اپنی طرف سے کہہ رہا جبکہ ہم بھی تھے وہ مجلس میں۔ ایسے چھپے بیماریاں جب پتا چل جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں علت۔ تو حدیث کے اندر ایسی کمزوری اگر آتے ہی محدثین کیا کرتے ہیں، ریجیکٹ۔ ایسے راویوں کیا کرتے ہیں جو ایسے جھوٹ بولتے، چھپا کر جھوٹ بولتے، اس کو تدلیس کہتے ہیں، چھپا کر جھوٹ بولنا، مدلس۔ اب مدلس میں بھی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے، بعض بالکل جھوٹے قسم کے تو بالکل ریجیکٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات دیکھنے میں مدلس ہوتا اصل میں وہ نہیں ہوتا، وہ ہماری غلط فہمی، بعد میں کلیئرٹی ہو جاتی ہے، الحمدللہ ان کو اپروول مل جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے محدث ایسا نہیں کرتا اچانک شک میں آج چھوڑ دیتے، نہیں، تحقیق کرتے۔ کیوں؟ ہم کو بھی یہی طریقہ اپنانا ہے، کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی اطلاع ملی فوراً نہیں مان لینا، اپن ارے ایسا بولا اور ختم، مان تحقیق، ارے معلوم کون ہے، ختم، یقین، ایسا آنکھاں لڑا کے ایسا بولے تو ہوا تھا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آیت کیا ہے؟ سورہ حجرات نمبر 14، کونے میں لے کے درا، کونے معلوم ہے، بولتے ہیں شک میں آتا، اتنا کمزور ہمارا ایمان۔ ایک مسلمان بھائی کے بارے میں، مسلمان کی عزت کعبے سے بھی بڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، کعبہ میں جانتا ہوں تو عظیم ہے لیکن تجھ سے زیادہ عظمت ایک مسلمان کی۔ مسلمان کے بارے میں جلدی جلدی شک میں نہیں آنا، تحقیق کرنا۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ حجرات نمبر 49 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، خبر لینے والا فاسق، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کر۔ قرآن میں کیا تحقیق؟ تو شیخ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت سے یہ حدیث کے 5 اصول ثابت ہے۔ بعض بولتے ہیں یہ 5 اصول کہاں سے نکالے آپ لوگ صحیح ضعیف کو پرکھنے کے؟ تو اس آیت سے نکالے۔ کیا بولے؟ اگر تمہارے پاس کوئی آئے، اتصال السند، سند آئیں گی نا، میں نے کہا، میں نے کہا، میں نے کہا، میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہر ایک پہ چیک کریں گے، چیک کریں گے، چیک کریں گے۔ ان جاءکم، راوی کو چیک کرنا ہے، اس کی میموری اور اس کے اخلاق کو۔ فاسقن، اگر خبر لانے والا خبر لائے تو خبر والے کو بھی چیک کرو، اس کی خبر کو بھی، نیوز کو بھی چیک کرو، نیوز لانے والے کو بھی چیک کرو۔ ہم بھی چیک کریں نا، اس کی میموری چیک کرے، ہو سکتا ہے یاد کرنے میں ایک سنا ہوں گا، ایک سمجھا ہوں گا، ایک بولا ہوں گا، ایک بول رہا ہوگا، چیک کرنا پڑے گا۔ صحیح اٹھایا، صحیح لایا، اٹھانے سے لے کر لانے تک یہ آدمی کتنے گھنٹے ایک بات کو رکھ سکتا ہے؟ کیسا رکھنا معلوم؟ رات میں اٹھائے، نیند میں اٹھا کے، آپ جو حدیث بولے نا، نیند میں سے اٹھ کے انہیں صحیح بتا کے پھر سو جانا، تو بولتے ہیں آپ اور نیند میں سے اٹھ کے ہڑبڑا کے الٹا سیدھا بولا، انہیں چیک کرتے۔ چیک کرنے کے کئی طریقے ہیں، پریشان رہا جب پوچھتے، اس کی میموری ایسی والے سے لیتے۔ ایسے کمزور آدمی آج یاد کرا، پرسوں بھول گیا، بھلکڑ، ایگزام کی رات تک یاد تھا، ایگزام کے بعد پورا بھول گیا، ایسے راویاں تو کامش نہیں آتے پورے، ایگزام والے راویاں۔ اکثر کیا ہوتا ہے ایگزام کی رات میں پورا البحر بن جاتے، سمندر، اوشن آف دی نالج۔ کب؟ ایگزام کی رات میں، ایگزام ہوتے ہی زیرو نالج، ایسے راویاں کچھ بھی کام نہیں آتے۔ وہاں کیسے راوی تھے؟ ایک راوی امام زہری گزرے رحمت اللہ علیہ، ان سے ایک مرتبہ حدیثیں جمع کرے، پھر اس کے بعد کئی دنوں کے بعد پھر بادشاہ کہا کیا جو حدیثیں سنائے تھے نا وہ سنا دو، تو جو ترتیب سے اس سے پہلے بولے وہی ترتیب سے بولے، اتنا بھی آپ کا ایسا میموری پاور۔ کیوں عربوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست میموری پاور دیا تھا ان کو، انسان تو انسان، جانوروں کا بھی نسب یاد ہو جاتا تھا، فلاں نسل میں یہ تھے، اس کا اس سے پہلے یہ کتا اس کے پاس تھا، اس کے پاس تھا، یاد کرنے کی بڑی مہارت تھی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا حدیث کے لیے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سیر اعلام النبلاء پڑھی, اس کے اندر کیا ہے, 10 استاذوں نے کہا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی میموری کے بڑے چرچے ہیں, واقعی یہ بچہ یہ نوجوان اتنے لیول کا ہے یا نہیں ہے, چلو چیک کرتے ہیں. تو ایسے وقت پر سب نے کہا 10 حدیثیں, ایک استاذ 10 10 10 کتنے ہو گئے 100. اب وہ کہا کہ یہ سند کو الٹا پلٹا کر دو, 10 کو الٹا پلٹا کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے, مجموعہ بیٹھا ہوا ہے, پورا آتھینٹک روایت ہے, سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہوا ہے. تو ایک استاد آئے, آ کر سندیں پڑھے. اے امام بخاری بڑے حدیث بولتے ہو, تم کو بہت معلومات ہے, چلو یہ استاد جو پڑھ رہے بتاؤ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بولے یہ مجھے نہیں معلوم. پوری عوام بولی اتنے بڑے محدث ہیں, ان کو یہ سندیں نہیں معلوم. 10 نہیں معلوم, 10 نہیں معلوم, 10 نہیں معلوم, پورے 100 پڑھ دیے. بولے یہ سند ہے مجھے نہیں معلوم. اب پوری عوام کیا ہے, بولے ارے کیسے محدث ہے, ان کو ایک بھی سند نہیں معلوم. پھر مشہور ہو گئے محدث ہے محدث ہے محدث ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اگر سند ایسی ہے تو مجھے معلوم ہے, ایسی ہے تو مجھے معلوم ہے, البتہ ایسی نہیں معلوم, ایسی نہیں معلوم, ایسی نہیں معلوم. اصل میں یہ ایسی اگر ہے تو ابھی معلوم ہے, معلوم ہے, معلوم ہے, معلوم ہے. پورے دنگ ہو گئے. بولے کہ جو ہم پھرائے تھے سند کو سیدھی کر کے پڑھ کے بتائے, یہ سند مجھے معلوم ہے, یہ سند مجھے نہیں معلوم ہے. تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کمال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صحیح سندیں سنا دی, کمال یہ ہے کہ وہ جو الٹی 100 سندیں تھی وہ بھی جب کا جب یاد کر لیے اور پوری الٹی سندیں بھی سنا کے بولے یہ مجھے نہیں معلوم. یہ ہے سر. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ان کی میموری پاور, لوگ بچہ بہت مشہور ہو گیا. ایک استاد آ کے بولے چلو چیک کریں گے, کیونکہ اس زمانے میں چیک کرتے تھے بھائی لکھنے کا کچھ ہے کیا, ہاں لکھنے کا, چلو بیٹا لکھو. اب بچہ چھوٹا ہے, اچانک پہ آ کے کہہ رہے لکھو, لکھے. بولے میٹ دو, لکھا رہے پھر مٹا دے رہے, لکھو میٹو, لکھو میٹو, لکھو میٹو میٹو میٹو. اس کے بعد بچے جو میٹے نہ پورے پڑھ دو, اب بچہ پڑھ دیا, ارادہ ہی نہیں کچھ یاد کرنے کا. اس کو کہتے ہیں فوٹوجینک میموری, دیکھتے چھک یاد ہو گیا, اور ہم پورا رٹ کے ہی بھول جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یا لیک آف امپلیمنٹیشن آف لا آف میموریز. میموری کے کچھ لاس ہے, اس کو 80 قسم کے لا ہے, پوائنٹس ہے, طریقے, اس کو اپلائی نہیں کرتے ہم. وہ اگر اپلائی کریں گے تو کہتے آدمی اگر 80 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے تو صرف 3% میموری سیل مرتے ہیں. کتنے باقی رہتے؟ 97 میموری سیل ابھی بھی رہتے, لیکن ہم یوز نہیں کرتے. جیسے انیوز میموری لیپ ٹاپ پہ پڑی ہوئی رہتی ہے نا, ویسا انیوز میموری بہت پڑی ہوئی ہمارے اندر. خبر میں رائٹ کلک کرے تو کئی بھیجے, انیوز میموری لے کے چلے گئے, یاد ہی نہیں کرے, نہ قرآن یاد کر رہے نہ حدیث یاد کر رہے, کیونکہ سب چیزیں لیپ ٹاپ پہ ہے, گوگل میں ہے. تو اب راویوں کیسا چیک کرتے تھے ہمارے, چلیے آئیے پھر میں آپ کو واپس لے کر جا رہا ہوں. اب یہ پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمجھیا, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. 3 چیزیں ہونی چاہیے, 2 چیزیں کیا ہے, 3 چیزیں ہونی چاہیے. اب آپ کو اچھا سمجھ میں آ گیا. چین کیا ہونا چاہیے, لنک ہونا, اور میموری اسٹرانگ, اور اخلاق. اچھا عربی میں ذرا اس کو یاد کریے. اب ذرا چین آف نریٹر مسٹ بی لنکڈ کو عربی میں کیا کہتے ہیں, اتصال السند, سند متصل ہونی چاہیے. پاورفل میموری کو کیا کہتے ہیں, تمام. تمام سے تام مانے کمپلیٹ, تام الضبط, ضبط مانے میموری, تام الضبط میموری تام ہونا چاہیے, ناقص ہونی چاہیے. تمام سے, تمام مانے پورا. تام الضبط میموری پاور کیا ہونا چاہیے, تام ہونا چاہیے, پاورفل ہونا چاہیے. العدالہ 3 چیزیں کیا کیا ہونی چاہیے, تو آپ عربی بولنا, اتصال السند ہونا چاہیے, تام الضبط ہونا چاہیے, العدالہ ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے, تو آپ بولیے شاذ نہ ہو, علت نہ. ذرہ 3 مرتبہ دہرا دیجئے, ہو سکتا ہے یاد ہو جائے اسی مجلس میں. چلیے بولیے, اتصال السند, تام الضبط, العدالہ. 3 چیزیں ہونی چاہیے, اس لیے گرین میں لکھا میں, اس لیے کیا ہے وہ, اتصال السند,
ताम्मुल ज़ब्त अल अदाला, दो चीजें नहीं होनी चाहिए। किसमें लिखा? मैं वो रेड में लिखा, शाज ना हो, इल्लत ना हो। इल्लत माने छुपे हुए बीमारियां जो चेक करने के बाद अंदर से निकलते, झूठ झूठ पकड़े आता अंदर से, वैसा ना हो। क्रॉस चेक करने पर जो झूठ पकड़ा जाए वो है शाज। क्रॉस चेक करने के वक्त पे जो कमजोरी पकड़ी जाए वो है शाज। सवालात कर करके अंदर से खोद के निकाले तो जो कमजोरी आती उसको कहते हैं इल्लत। ना इल्लत पकड़ी जाए ना शाज पकड़ा जाए, ऐसा हो तो वो हदीस क्या हो जाती है? सही हो जाती। अब हसन क्या है भाई? फिर ये देखते हैं। हसन में 5 ऐसे ही पॉइंट है, सिर्फ मेमोरी के पॉइंट में जरा सा लूज होता है। कैसा होता है देखिए मैं, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नींद में से सो रहे, क्या जी आज कौन सी हदीस सुना थे? 1 2 3 4 5, अरे वाह। गुस्से में है, क्या करें? 1 2 3 4 5, अरे कुछ भी करो, लूज नहीं करता, पावरफुल है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, जबरदस्त सुना दे। अच्छा, हसन दर्जे का क्या था? उसको कहते हैं खफीफ। ये क्या ताम्मुद ज़ब्त था ना, खफीफ ज़ब्त। खफीफ माने थोड़ा सा कम, हल्का, थोड़ा उसकी मेमोरी पावर में थोड़ा हल्कापन आया। क्या आया? थोड़ा सा लूज हुआ। खफीफ माने हल्का, थोड़ी उसकी मेमोरी थोड़ी सी क्या हुई? कमजोर हुई। जैसे उसने 1 2 3 4 सही बोला गलत बोला, लेकिन क्या किया? रिकलेक्शन। रिकलेक्शन नहीं होना, रिकलेक्शन होते ही उसका दर्जा क्या गिर गया? एक पॉइंट गया। मुहद्दिस इन्नमल आमाल बिन्नियात, वेरी कॉन्फिडेंट हसन, लेकिन ट्रू, यू आर वेरी ट्रू बट यू आर हसन। अरे कैसा रहना हो? इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाहु अकबर। इन्नमल आमालु बिन्नियात बोले तो खफीफुल ज़ब्त। अच्छा, और एक है इन्नमल आमालु, एक दिन गुजर गया, दूसरे ना के बोला बिन्नियात, वेरी ट्रू, हसन लिगैरी, जरा थर्ड लेवल पे आ गया। सही बोला गलत बोला, लेकिन रिकलेक्शन पावर को बहुत लंबा लिया। इसको बोलते हैं सय्यिउल हिफ्ज। थोड़ा सा हिफ्ज में थोड़ा कमजोरी आ गई। अच्छा, और एक आया 1 2 5 4, कैसा हो गया? 1 2 5 4 उलट पलट कर डाला। शदीदुल ज़अफ़, बड़ा खतरनाक ज़ईफ है। शदीद कोसा ज़ईफ है? आज के पूरे रावी अपन ऐसे ही पूरे ने उल्टा पुल्टा क्या आयत, हदीस तो हदीस, आयतें उल्टे पुल्टे कराते थे। अल्लाह का शुक्र है उस जमाने पर रहते तो जरह तादिल किताबों में नाम रहता था अपना, अल्लाह बचा लिया। वो लोग बड़े नेक थे, ऐसा नहीं कि जरह तादिल में आने का मतलब जहन्नमी नहीं है, हदीस के मसले में उनकी मेमोरी पर, लेकिन वो लोग बड़े नेक लोग भी थे, बड़े बड़े इमाम थे। वो नमाज का मसला अलग है, लेकिन इल्म का मसला याद करना, मेमोरी के अंदर जांचा गया तो कमजोर है। कभी दिमाग में ये मत लाइए कि रावी कमजोर अगर मेमोरी में है का मतलब जहन्नमी है, नऊज़ुबिल्लाह, ऐसी बात नहीं है, समझ में। तो अपन पूरे उस जमाने में रहते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। तो अल्लाह ताला ने जिस जमाने में जिसको पैदा करना, अल्लाह को मालूम है क्या हिकमत है, हम उस हिकमत पर राजी। तो अब आइए, आपको अगर मैं ये कहूं कि ये हो गया खफीफुल ज़ब्त, तो उसका नाम क्या पड़ेगा? हसन। ठीक है। अगर वो आया सय्युल हिफ्ज तो उसको कहते हैं ये ज़ईफ है, ये ज़ईफ है तीसरे कैटेगरी का। लेकिन अगर इसके जैसा और एक ज़ईफ आ गया, और एक ज़ईफ, और एक ज़ईफ, और एक ज़ईफ, और तो 5-6 ज़ईफ ऐसे मिल गए अगर तीसरे लेवल के, ये पूरे मिलके क्या हो जाता? हसन लिगैरी। यानी मतलब ये कि गैर के सहारे से हसन तक पहुंच गया, गैर के सहारे से पहुंच गया। इसका मतलब मुहद्दिसीन उसको चांस देते हैं, भाई तुम्हारा सपोर्टर मिलता है तो ठीक है, अगर सपोर्टर नहीं मिला तो मुश्किल है भाई, तो तुमको जरा सा बैसाखी की जरूरत है, तुमको जरा सा सपोर्टर की जरूरत। चौथा है, और भी ऐसे पूरे सपोर्टर भी मिल जाए तो उल्टा शक पैदा, पूरे झूठे मिलके बोले तो और यकीन आया था आपको गलती है बोलकर, तो वहां नहीं चलेगा। चौथे कैटेगरी में सपोर्टर नहीं चलेगा। तो पहली कैटेगरी क्या है? ताम्मुल ज़ब्त। दूसरी कैटेगरी क्या है? खफीफुल ज़ब्त, हसन, हसन। तीसरी कैटेगरी क्या है?
सय्यिउल हिफ्ज, जरा और हिफ्ज में थोड़ा कमजोरी, लेकिन इतनी काबिल है कि सपोर्टर मिल गया तो अभी भी चांस है कि वो आ जाए। शदीदुल ज़अफ, चांस ही नहीं है। इसको अरबी में कहते हैं ज़ईफ गैर मुंजबिर। ज़ईफ भी है वो, गैर मुंजबिर, जबर करना मुश्किल है, यानी कि उसको जो है ना पट्टी वट्टी बांध के करके फिर चलाना मुश्किल, चल नहीं सकता हो, कितना भी हड्डी बांधो, कितना भी प्लास्टर बांधो, अब वो चलने के काबिल नहीं, गैर मुंजबिर, चलने के काबिल नहीं है। ज़ईफ मुंजबिर, चलने के अगर काबिल है, थोड़ा प्लास्टर करके लेके चल रहे तो उसको कहते हैं ज़ईफ मुंजबिर। तो ये हुआ। तो अब देखिए यहां पर सही, हसन, हसन लिगैरी, उसके बाद है बिल्कुल ज़ईफ, रद, मरदूद कैटेगरी। अब यहां पर आप सुने सही और सही लिगैरी भी सुने होंगे कभी आप लोग। सही है, सही लिजाती ही, अपनी जात में सही है, उसको सपोर्टर की जरूरत नहीं है, अपने जात में वो सही है, उसको किसी भी सपोर्टर की जरूरत नहीं है। उसको क्या कहते हैं? सही लिजाती। तो सही लिजाती ही होना है तो कितने पॉइंट होना पड़ेगा? कितने पॉइंट पे गौर करना है आपको? 5। 5 में से 3 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। पहली कैटेगरी 3 चीजें है और 2 चीजें नहीं है, तो उसका नाम क्या लिखते हैं आप? सही लिजाती ही। ये अपने जात के एतबार से ठहर गया, इसको किसी भी सपोर्टर की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई खफीफुल ज़ब्त आ गया और इसके जैसा और एक खफीफुल ज़ब्त और एक खफीफुल ज़ब्त और एक खफीफुल ज़ब्त सपोर्टर आ गए, तो उसको कहते हैं सही लिगैरिही। अगर कोई भी सपोर्टर नहीं है, खाली खफीफुल ज़ब्त है, थोड़ा कमजोर, अकेला है, लेकिन उसको बोलते हैं हसन लिजाती ही। अकेला हो गया तो हसन लिजाती है। कई हसन लिजाती सपोर्टर खड़े हो गए तो उसको जरा ऊंचा दर्जा मिल गया, सही लिगैरी तक ले, सही लिजाती तक नहीं गया वो, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी कमजोरी हो गई इसलिए कम हो गया, इधर से उठा और उधर से नीचे हो गया, दरमियान में जगह पैदा हुई, इसका नाम है सही लिगैरिही। तो मुहद्दिसीन जो कैटेगरी किए हैं लॉजिकल है वेरी, ये कोई इमोशनल नहीं है, बहुत ही लॉजिकल है, रिसर्च बेस है, उसके पीछे एक रिसर्च है, उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक मेहनत है, बाकायदा एक इल्म है। सही हसन, हसन अगर हसन लिगैरी, अगर ज़ईफ, कई ज़ईफ जमा हो गए, ज़ईफ का माना है 2 ज़ईफ होते, एक ज़ईफ वो है जरा सा सपोर्टर आए तो ऊपर उठ जाता, एक ज़ईफ है कितने भी सपोर्टर आओ उठने, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला, अगर है तो खैर झूठा ही हो गया, लेकिन इतना भुलक्कड़, इतना भुलक्कड़, इतना भुलक्कड़, कुछ भी सपोर्ट लिए तो उसको सपोर्ट करने वाला ही भुलक्कड़, उसका सपोर्ट करने वाला ही भुलक्कड़। तो आखिरी मुहद्दिसीन बोलते नहीं भाई ये ज़ईफ भी है लेकिन ऊपर आने के काबिल नहीं है, तो ये ज़ईफ हो गया। ज़ईफ ऊपर आने के काबिल हुआ तो उसका नाम क्या? उसका नाम हो गया हसन लिगैरी, कई जमा हो के ऊपर आने। अगर अकेला रावी ठहर के अगर आ गया तो हसन लिजाती, हसन लिजाती ही के लेवल के कई जमा हो गए तो क्या हो गया? सही लिगैरिही। अगर अकेला अपने बलबोते पे ठहर गया तो उसका नाम है सही लिजाती। तो कितने कैटेगरी हुए? सही लिजाती ही, सही लिगैरिही, हसन लिजाती ही, हसन लिगैरिही, ज़ईफ, मनगढ़ंत। कितने हुए? फिर गिनेंगे, कोई बोल रहे 6, कोई बोल रहे 5, फिर गिनेंगे। सही लिजाती ही 1, सही लिगैरिही 2, हसन लिजाती ही, हसन लिगैरिही, ज़ईफ गैर मुंजबिर, नाकाबिल कबूल, और एक मौदू। 6 हुए ना? हुए 6 दिमाग में रखिए। अच्छा, सनद में अगर यहां पर मेमोरी में कमजोरी हुई तो वो हसन लिगैरिही, हसन लिजाती है, सब कैटेगरी बने। इसके अंदर कमजोरी आई तो ज़ईफ, 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 डायरेक्ट ज़ईफ पे चल जा रहा है। ये है इसने हसन लिजाती ही, हसन लिगैरी का चांस ही नहीं है। हसन लिजाती या हसन लिगैरी का चांस किसमें? सिर्फ मेमोरी के एतबार से। अगर यहां प्रॉब्लम आ गया, डिफेक्ट्स, अगर डिफेक्ट्स यहां निकला, यहां निकला, यहां निकला, अगर यहां डिफेक्ट निकल गया कमजोरी, तो सीधा क्या हो जाती? वो कोसे 6 कैटेगरी में चल जा रही। मौदू, क्यों? झूठ बोले तो खल्लास, चांस ही नहीं,
झूठ बोल दिया तो गए काम से, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुसलमान कभी झूठ बोल सकता? अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब हम अजम से मिले तो पता चला झूठ इसको कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा झूठ मत बोलो, तो हम लोग डर गए, लेकिन झूठ होता कैसा है सहाबा को मालूम भी नहीं था। जब अजम से मिले और वो फिराने लगे, वो लोग इंडिया आए तो भी समझ में आता हूं कैसा झूठ बोलते हो, तो कैटेगरी पूरे बताते हैं अपन, ए से लेके जेड तक इतने कैटेगरी किस्म के झूठ होते हो। अल्लाह हिफाजत करे मुसलमानों को, बहुत डेंजर हो गए मुसलमान, नहीं अल्लाह हिफाजत। ठीक है, अदाला माने झूठ का कोई भी चाह, अगर झूठ पकड़ा गया तो सीधा कौन सी कैटेगरी में चल जाता? 6। इत्तिसाल उस सनद में गड़बड़ हुई तो कहां चले आता? क्या सही हसन लिदाती हसन लिगैरी का चांस है? ज़ईफ। ज़ईफ के नाम है मुअल्लक, मुरसल, मुनक़ति, मुअदल, मुदल्लिस, ये सब जो है ना उसके पूरे आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पे मुरसल का मतलब क्या है? ताबई कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया, तब बोले भाई ताबई कैसा, भाई सहाबी होना चाहिए था ना, ताबई बोल सकते क्या? ऐसा अल्लाह के नबी, दरम्यान में उनको किसका नाम जिक्र करना पड़ेगा? किसी भी सहाबी। सहाबी गैब करते उसका नाम क्या हो गया? तो सहाबी गैब करेंगे तो इसको कहते हैं सनद जाकर खत्म हो रही है, जहां खत्म हो रही वहां गड़बड़ हो तो इसका नाम है मुरसल। जहां सनद शुरू होती मुहद्दिस किताब के पास से, मुहद्दिस कहता मैंने उनसे, अगर शुरू से सनद टूटी तो उसका नाम है मुअल्लक, अगर आखिरी में टूटी तो उसका नाम है मुरसल, दरमियान से कहीं से भी टूट गई सनद तो उसका नाम है, ये सब टेक्निकल है, आप ये नाम ये नहीं भी याद रखे, खाली इतना दिमाग में रखे कि भाई चेन कहना कैसे ब्रेक हो गई तो भी काफी। उसका नाम क्या रहता? मुनक़ति, इनक़ता, क़ता माने टूट जाना, इत्तसला माने जुड़ जाना, टूटा तो नाम मुनक़ति, जुड़ा तो नाम मुत्तसिल, इसको कहते हैं इत्तिसाल माने लिंक्ड। नॉन इत्तिसाल मतलब इनक़ता, मुनक़ति। कॉमन ने आप और भी स्पेसिफिक बारीकी में नाम देना चाह रहे तो शुरू में टूटा तो ये नाम, आखिरी में टूटा तो ये नाम, दरमियान में टूटा तो ये नाम। दो रावी एक साथ टूट गए, मुअदल, दो रावी गिरे एक साथ। अब ये मुहद्दिसिन क्या किया और क्या क्लैरिटी देने, क्या लेवल की ज़ईफ है, दो रावी गिर गए भाई, इसमें दो रावी गिरे तो वो हदीस ला के आप मसला बयान कर रहे हैं क्या, ये तो मुअदल है बोलते आपने, तो उसमें कहता डिबेट में आपको एक पावर मिलता नहीं। जैसे मिसाल तौर पे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाकया है, जाके बहन को खूब मारे, बहन बोले क्यों मार रहे, आखिर में लहू लहान हो गई, बोले तुम क्या पढ़ रहे थे, तो बोले मैं मुसहफ पढ़ रही थी, जाओ जाकर तुम तहारत से होकर आओ, गुस्ल करो या वजू करो, तहारत से होकर आओ, तब जाकर मैं, तो सुने होंगे आप वाकया। तो ये क्या मुअदल है, मुअदल माने मन यानी ज़ईफ, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉन ऑथेंटिक वाकया। क्यों? उसके अंदर रावी कितने मर्तबा गिरे? दो मर्तबा गिर गए। मुनकर भी है, बहुत डेंजर, और भी मुनकर। तो आपको जब मालूम होता है तो बचना आसान हो जाता है। रीजन क्यों भाई ये हदीस ज़ईफ है, उसके लिए ये मुदल्लिस मिला लेकिन फला पर्टिकुलर हदीस सुना नहीं, वो मिलने का एडवांटेज उठाने की उसने कोशिश की, पकड़ा गया। मुदल्लिस माने छुपा के धोखा देने वाला, दल्लसा युदल्लिसु माने अंधेरे में छुपा के, बादल में छुपा के काम कर देने वाले को अरबी में क्या कहते हैं? मुदल्लिस। यानी मिला मुहद्दिस से तो लोगों को जल्दी धोखा देना इजी होता, मिला तो बयान भी करा होगा, नहीं नहीं नहीं, क्लैरिटी नहीं आई कि ये आदमी मिलके फला हदीस बयान किया है का, तो मिला है लेकिन फला हदीस बयान कर लिया जिसका कोई नहीं, तो मुदल्लिस हो गया। मिला ही नहीं और बयान कर दिया तो मुनक़ते हो गया। और अगर उसने शुरू से काट दिया, जहां से सनद शुरू हो रही है मुअल्लक है, आखिरी से काटे तो मुरसल है, दरमियान से दो रावी काटे तो ये टेक्निकल टर्म है, ये आपको याद होते हैं, आज ने कल याद हो जाते हैं, आज तारुफ हो गया। अब ये याद नहीं हो तो दिमाग में कुछ भी, असल चीज क्या याद होना है आपको? 1 2 3, आंख बंद करके दोहराइए, देखते हैं याद हुआ कि नहीं हुआ। आंखा खुलने हैं पूरे, अरे इत्ते सनद, अच्छा सेकेंड ताम मुद्दब, अरे वाह,
کیونکہ میموری پاور, ریکلیکشن کرنا دماغ میں تو یاد ہوتا. اس کے بعد عدالہ, عدالت اردو میں بولتے نا عدالت, انصاف, یعنی جھوٹ نہ بولے. عدالت کیا نہ ہو, شاذ نہ ہو. اگر شاذ نکلا تو وہ مدرج کی وجہ سے, مخالفہ, یعنی ایک راوی کمزور, ثقہ ہے, بہت اچھا راوی ہے, لیکن اوثق اور پاورفل راوی ہے, تو آپ اوثق کو لیں گے, ثقہ کو لیں گے. تو ثقہ کو دیکھ کے ایموشنل نہ ہو جائے, ارے ثقہ ہے, ثقہ مانے بھروسہ مند, لیکن اس سے بڑا بھروسہ مند جو بول رہا ہے. اسی لیے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اس کے بعد کیا بولے, انک لا تخلف المیعاد. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ شاذ ہے. کیوں؟ کیونکہ صحیح بخاری میں انک لا تخلف المیعاد نہیں ہے, بیہقی کے اندر ہے انک لا تخلف المیعاد. کہاں پر ہے؟ اس کا مطلب بیہقی کا جو راوی ہے وہ ثقہ ہے, اور صحیح بخاری کے اندر جو راوی ہے وہ پاورفل ہے. تو یہ اس سے جا کے ٹکرا گیا, اس وجہ سے انک لا تخلف المیعاد نہیں پڑھنا چاہیے. اب ورزقنا شفاء تو اور بھی ایڈ کر لیا, جیسا بسم اللہ ہے, کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, لیکن انڈیا میں کیا ایڈ کرتے ہم, والا بسم اللہ بولے تو برکت آئے تھے نا, پھر برکت اور یقین آئی کہ نہیں کی برکت, ایسا کیوں شک میں. بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا ہے, یعنی ایڈ کرنا ہے. سورہ حجرات نمبر 49 آیت نمبر 1, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. جتنا دعا ہے وہ دعا پڑھنا. اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر سکتے, کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. کھانے سے پہلے الفاتحہ پڑھتے. اللہ کے نبی نے کھانے سے پہلے کیا پڑھا, تو ہم بھی کیا پڑھیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. ارے کیا بھائی آپ, اچھا ہے نا, ایسا ٹھیک ہے. پھر بیت الخلا جاتا پہ کیا دعا ہے, اللہم انی, اب میں تبت یدا ابی لہب وتب پڑھا تو کیا بولے, تو ارے بہت برا انسان تھا, ٹوائلٹ گئے تو انہیں مجھے یاد آتا اس لیے پڑھ. ارے اللہ کے نبی جو بولے اتنا پڑھنا, نہیں اپنی طرف سے ایڈ کرنا. تو ویسے ہی کھانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کھانا کھائے نہیں کھائے, کھائے, کیا پڑھے, پھر اپنی طرف سے ایڈ کر سکتے ہیں نہیں, تو ویسا نہیں. تو سمپل اسلام کو جیسا ویسا رکھ دینا. اپنی طرف سے ایڈ کرتے گئے تو آخر میں اسلام کچھ اور ہو جاتا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے, آپ جو چاہے کر لے سکتے تھے, تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے, اوور رول نہیں کر رہا ہے. ان کو فالو کرنے میں نجات ہے یا اوور رول کرنے میں, فالو. اتبعو ہے یا ابتدعو ہے, اتباع کرنا ہے یا ابتدعو مانے بدعتیں نکالو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ہے یا فابتدعو ہے. تا کو با نے بنانا, با تا کو تا رکھنا, با کو با رکھنا ہے. فابتدعو, با کو تا کر دیا تو الٹا ہوتا, بدعتیں کرو میری محبت میں, ایسا نہیں, میری محبت میں اتباع کرو. تو ماشاءاللہ کلیئر ہو گیا. اس پر کچھ سوال ہے, ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے, 1 منٹ باقی. منکر, منکر کا معنی ہوتا ہے جیسے فقہ راوی ہے, بھروسہ مند راوی ہے, اس سے بڑے بھروسہ مند سے ٹکرایا تو اس کو شاذ کہتے. بھروسہ مند راوی اس سے بڑے بھروسہ سے ٹکرایا تو شاذ بولیں گے. راوی ضعیف ہے, وہ جا کے ٹکرا رہا ہے پاورفل سے, تو اس کو کہتے ہیں منکر. منکر میں اور شاذ میں تھوڑا سا فرق ہے. شاذ کس کو کہتے ہیں, فقہ اوثق سے ٹکرا گیا تو اس کو کہتے ہیں شاذ. ضعیف فقہ سے ٹکرا گیا, ضعیف فقہ اوثق, فقہ اوثق سے ٹکرایا تو شاذ, ضعیف فقہ سے ٹکرایا تو منکر. یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے یہ ڈیفینیشن بتایا. کچھ سوال ہے, کلیئر ہوا؟ یہ ضعیف غیر منجبر, جس کو منجبر مانے پلاسٹر کرنے کے باوجود بھی نہیں آتا, ضعیف ہے لیکن غیر منجبر, جس کو سپورٹ کر کے لا نہیں سکتے آپ, وہ لیول کا راوی, نیچے کیٹیگری. کلیئر ہوا؟ حدیث صحیح ضعیف
अब समझ में आ गया, सही सही लिदाती ही, सही लिगैरी, हसन हसन लिगैरी, ज़ाइफ मुंजबिर अगर हो, मुंजबिर यानी के काबिल अगर है तो ऊपर चल जाती, नए काबिल है तो रिजेक्टेड। आखिरी कौन सा है? मौदू। मौदू माने मन घड़त, घड़ लिया उसने, झूठ बोल दिया तो मन घड़त इधर आता है। ज़ईफ 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 ज़ईफ। मौदू, मेमोरी का प्रॉब्लम आया तो कैसा गिर लेते जाती हो? सही लिदाती ही, सही लिगैरी ही, हसन लिदाती, हसन लिगैरी ही, ज़ईफ गैर मुंजबिर, वहां से जाके गिरते हो। तो ये जरा आहिस्ता आहिस्ता गिरती, ये चीजें डायरेक्ट ज़ईफ मौदू, तो ये जरा डेंजर, 1 2 3, यह जरा थोड़ा सा मेमोरी पावर होने से लेवल मिले। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा इंशाल्लाह, और मुझे यकीन है कि हदीस का भी शौक लगा होगा। और 5 मिनट एक नुक्ता बताना चाह रहा हूं, आप लोगों का टाइम, और एक 5 मिनट में यह बताना चाह रहा हूं मैं, सही बुखारी कितनी महफूज है आप अंदाजा लगाइए। सही बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त पर सही बुखारी लिखना शुरू किए, गेस कीजिए उनकी उम्र क्या थी होंगी? 17? सही बुखारी लिखना शुरू किया 6 ईयर, क्या हदीस पढ़ने की उम्र है? सही बुखारी लिखना, कंपाइल करना, वो तो पढ़ने की उम्र है। 17, तो आप उनके दहानत के थे बहुत कम कर लिया आप लोग पहले से। नहीं, 22 साल की उम्र में, 22 के जब एज थी, तब से उन्होंने सही बुखारी लिखना शुरू की, क्योंकि जब तक पढ़े एक लंबा अरसा पढ़ने का तख्तगी आती। उसके बाद उनके उस्ताद बोले, साहब बिन राहवे, कि मुझे उनका ख्वाब सुनकर बोले कि अल्लाह आपसे बहुत काम, उन्होंने ख्वाब देखा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ख्वाब देखा कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए और मक्खियां उधर उधर घूम रही हैं, तो अल्लाह के उन्होंने वो हटा रहे हैं। तो जाकर पूछते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद से, इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह से, मैंने ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए, मक्खियां अतराफ में भिन भिना रही थी और मैं हटा रहा था। तो कहा कि तुम मनगढ़ंत और ज़ईफ रिवायतों को सही से अलग करोगे, तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम कुछ काम करो, ये भी वर्ड मिलता है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इरादा किया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी से पहले एक किताब लिखी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उसका नाम है अत-तारीखुल कबीर, 9 जिल्दों में से, उसमें सिर्फ रावी है, कौन सा रावी कब ज़ईफ हुआ, कब भुलक्कड़ हुआ, क्या कौन से एज में उसकी मेमोरी अच्छी थी, कौन से एज में मेमोरी अच्छी नहीं थी, तो रावियों के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो वो किताब का नाम क्या? तारीखुल कबीर। जब उनकी उम्र क्या थी? 18। और सही बुखारी जब उन्होंने लिखनी शुरू की, सही बुखारी जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखकर फारिग हो गए, उस वक्त पर क्या उम्र थी? 37। अब ऐसा करे तक 37 हो जा रही हमारी एज। अच्छा, MBA करके जरा कमा के 2 बच्चे पैदा करे तक 37 हो जा रही। अब वो इस्लाम के लिए क्या करना अभी समझ में नहीं आया, अभी तक भी इस्लाम के लिए क्या कंट्रीब्यूशन देना कुछ भी समझ में नहीं आया अभी तक। वो हदीस सही बुखारी अभी है थी कैसा, वो पढ़ने को टाइम मेरा 37 हो गई है। सही बुखारी डाउनलोड करतो मसाब डाउनलोड हो रही 40 हो गई डाउनलोड, क्या बोलता, शौक ही नहीं है। उसके बाद जाए फिल्मा डाउनलोड हो जा रहे हैं, बड़े बड़े धारावाहिक डाउनलोड हो जा रहे हैं, लेकिन सही बुखारी डाउनलोड नहीं हो रही तो खाली लैपटॉप में डाउनलोड, दिमाग में डाउनलोड ही नहीं हो रही। ऐसा पढ़े तो कैसा होगा? इंशाअल्लाह अच्छा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं मायूस करने बोल रहा हूँ या उभारने बोल रहा हूँ? शौर डालने बोल रहा हूँ। मायूस करना मेरी आदत नहीं है, मेरा हमेशा काम होता है उभारना, मेरा काम है अंगार लगाना। क्या लगाना? आपके हर एक इंसान के दिमाग में क्या होती? बत्ती होती, उसको सुलगाना, इग्नाइटिंग द थॉट प्रोसेस। जो सोच है उसकी बत्ती को सिलगा के जाना। हो सकता है बाद में आए तक आप लोग बड़े बड़े मुहद्दिसीन बन जाए इंशाअल्लाह, मेरे से भी आगे बढ़े तो उसका सवाब मुझे मिलेगा इंशाअल्लाह। इस नियत के साथ पढ़ा रहा हूं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 37 एज में थे, सही बुखारी फिनिश माशाअल्लाह। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 62-63 में इंतकाल हुआ। कितने साल मिले? कैलकुलेट करिए, लगभग 27 साल। 63 के हिसाब से 27 साल मिले ना। 37 में अगर खत्म हुआ 26 साल लगभग, चलिए डिस्काउंट कर 26 साल। इसका मतलब इमाम बुखारी, एक ओरिएंटलिस्ट कह रहा है, हाईली इम्प्रॉबेबल टू से
یہ پروبیبلٹی کا چانس بھی نہیں ہے کہ صحیح بخاری میں کوئی غلطی ہو کہہ رہا ہے. اس سے پوچھا بھائی تم ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا میرے پاس ریزن ہے، کیونکہ امام بخاری، میرے پاس 3 ریزن ہے جس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح بخاری میں غلطی کا چانس نہیں. کیوں؟ تو وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، ویکیپیڈیا میں لکھا ہوا ہے ورڈ، وہ کہہ رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری لکھ کر مرنے گئے، اس کے بعد ان کو پورا چانس ملا، 26 سال کراس چیک کرتے رہے، 700 محدثین کو جائے کراس چیک کروائے، حجاز میں جا کر 700 محدثین بولے اس کو کراس چیک کرو، سب نے کہا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. مکہ جہاں جہاں حدیث کے جگہ تھے، حجاز، کوفہ، بصرہ، جہاں جہاں محدثین ملتے تھے چیک کراتے تھے. تو اس کے بعد ان کے شاگرد آئے فربری، وہ کہتے ہیں میں نے 1 لاکھ شاگردوں محدثین راویوں سے چیک کروایا، اس میں کوئی غلطی ہے تو نکالو. شاگرد کو بھی بتانے والا کوئی بھی نہیں ملا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس وقت پر صحیح بخاری لکھے 37 ان کی ایج تھی، تو اس وقت پر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری لکھنے کے بعد 11 سال زندہ تھے. کتنے سال؟ یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ کتنے سال زندہ تھے؟ 4 سال. علی ابن المدین رحمت اللہ علیہ کتنے سال زندہ تھے؟ 3 سال. یہ ایسے کٹر تھے آڈیٹنگ کرنے میں، اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے لوگ. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں کیا انہوں نے غلطی نکالی؟ صرف 4 جگہوں پہ انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے، محدثین ڈفرنس آف اوپینین رکھتے تھے. لیکن ملتقى اہل الحدیث ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اندر ریسرچ آیا کہ یہ جو 4 جگہوں پہ اختلاف ہے بول کر ہم کب سے سنتے تھے، ریسرچ کرے تو پتا چلا کہ یہ من گھڑت ہے سند. ایسا کوئی ہوا ہی، یہ کوئی راوی درمیان میں بول دیا ہے، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تاریخ میں کہ 4 چیزوں میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. جو روایت ہے وہ بھی من گھڑت ہے، کسی نے گھڑ دیا امام بخاری پہ شک ڈالنے کے لیے. اچھا، ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے وہ 4 کو بھی چیک کیا، چلو بھائی ایک سوال آیا نا، ڈاؤٹ تو آیا نا، چلو چیک کرتے ہیں کہ امام بخاری صحیح ہے یا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، علی ابن المدینی، یحییٰ ابن معین. تو وہ کہتے ہیں حق امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. اس مسئلے میں اگر مان بھی لے کے اختلاف ہوا ہے، ڈفرنس آف اوپینین رکھنے کا حق ہے، چیک کرو. چیک کرنے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی 2-3 حدیثوں کے اوپر کہا کہ بھئی یہاں پر یہ ہے، لیکن ام القرا کے ایک پروفیسر نے کہا ہم نے چیک کیا تو ہمیں پتا چلا حق امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. اس کا مطلب ریسرچ کرنے کا ہر دور میں، امام دارقطنی بھی اٹھائے سوالات، بہت سارے سوالات اٹھانا اسلام میں برا نہیں ہے اگر ریسرچ کی نیت ہو. اگر نیت یہ ہو کہ گرانا ہے، بے عزتی کرنا ہے، بغیر دلیل کے ہو، وہ بے حرمتی جائز نہیں. وہ کس کے لیے حق ہے؟ بڑے بڑے محدثین. بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بھی محدث نہیں تھا جو صحیح بخاری کے اوپر غلطی نکالے. آج کے دور میں اردو جاننے والا غلطی نکال رہا ہے، تو غلطی اردو جاننے والے میں ہے یا صحیح بخاری میں ہے؟ بعض جگہوں پہ غلطی نکالنے سے اس پہ شک بڑھا، غلطی نکلی میں تیرے اندر کچھ کمی دکھ رہی بھائی، ایسا بات، دال میں کچھ کالا تمہارے پاس ہے. اس زمانے کے بڑے بڑے ماسٹرز اور محدثین غلطی نہیں نکالے، آج کا آدمی کوئی نکال رہا، مطلب یہاں پر کچھ کمزوری ہو سکتا تم کو سمجھنے میں کم نہیں. اس زمانے کے محدثین نے نکالے، آپ کیوں نکالے؟ تو یہ ہے صحیح بخاری کا درجہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ حدیث کے میدان میں بہت آگے جائیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حدیث کے تعارف اور حدیث کی ہسٹری، حدیث کے اصطلاحات، ان سب چیزوں کو جان کر ایک ایسا قافلہ بنا دے اللہ کہ جو لوگ حدیث کے نام پر شک پیدا کر رہے ہیں ان سے ہم مقابلہ کر سکیں انشاءاللہ، اور ضلالت و گمراہیوں کو اکھاڑ کے پھینک سکیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.